अस्सलाम वालेकुम, गौहर साहिब मरहबा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि अल्लाह कैसे पैदा हुआ है, अल्लाह को पैदा करने वाला कौन है, और आपको हम आगे ये भी बताएंगे इंसान और अल्लाह में फ़र्क क्या है। अल्लाह का जिक्र कौन से सूरह में किया गया है, उसकी पैदाइश की सूरह में कौन सा जिक्र किया गया है। एक सूरह है जिसमें अल्लाह का जिक्र यह भी किया गया है कि अल्लाह का पैदा हुआ है या नहीं हुआ है, इसका भी जिक्र किया गया। वो सूरह का नाम भी हम आपको बताएंगे अभी। इस वीडियो का पूरा पहले देखिएगा, और आपको बहुत जुस्तजू से इंतज़ार था इस वीडियो का, मुझे पता है बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था। और आपको जो भी उर्दू शब्द है जो नहीं समझ में आ पाता है, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने का। और साथ ही साथ यह भी मैं आपको बता दूँ कि वो सूरह का क्या नाम है। सूरह का नाम है कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरह में अल्लाह का अच्छे से जिक्र किया गया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, और इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद साजिद ने शाहजहांपुर से कहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अल्लाह पाक एक है? अल्लाह पाक को किसने पैदा किया? अक्सर हमसे छोटे भाई पूछते हैं तो हम कहते हैं खामोश, अल्लाह एक है। तो वो बच्चे लोग कहते हैं हमें कि हर चीज़ को पैदा करने वाला कोई ना कोई तो है, ये अल्लाह कहाँ से खुद पैदा हो गया? फिर हम खामोश हो जाते हैं। ये हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारी जो अक्ल है, जब कोई आपसे ये कहता है ना कि भाई जवाब दो कि हर चीज़ को बनाने वाला अल्लाह है, तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं कि फिर अल्लाह को किसने बनाया। ये सवाल हमारे जहन में दरअसल आता इसलिए है कि हमारी जो अक्ल है वो हमारी हकीकत के ऊपर उसका लॉक लग गया है कि हम पैदा होते हैं, और अगर हम में से कोई पैदा ना हो, आसमान से भेजा जाए, तो उसको हम अल्लाह की औलाद कह देते हैं। इसलिए ये चीज़ें हमारे जहन में, हमारी अक्ल जो है, जो कुछ देखती है, जो कुछ सुनती है, उसको वो अडॉप्ट कर लेती है हमारी अक्ल। लेकिन जिस चीज़ का हमने सुना ना हो, देखा ना हो, तो वो हमारी अक्ल से मावरा हो जाती है बात। जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि लोग चलते हैं परिंदे की तरह, किसी इंसान को हमने परों के साथ उड़ते हुए नहीं देखा। अब अगर जिस दिन हम किसी इंसान को उड़ते हुए देखेंगे तो हमारी अक्ल जो है हैरान हो जाएगी, अरे भाई ये क्या हो गया यार, हैं? अच्छा, परिंदों को हम रोजाना देखते हैं तो परेशान नहीं होते, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं ना, परिंदों को हम देखते आ रहे हैं। हमने कौवे को उड़ते हुए देखा है, आपने देखा है? हमने कबूतर को उड़ते हुए देखा है, लेकिन हमने कुत्ते को उड़ते हुए नहीं देखा। अगर कुत्ता उड़ने लग जाए तो हम परेशान हो जाएंगे, भाई ये क्या हो गया, ये परेशानी क्यों है हमें? क्योंकि हमारी अक्ल ने सिर्फ जो चीजें देखी हैं उसी को वो एक्सेप्ट करती है। तो अब इंसान की हकीकत यह है कि वो पैदा होता है तो मारिज़ वजूद में आता है, तो यही चीज वो अल्लाह पर भी अप्लाई करता है। ये हमारी जो अक्ल है उसका डेडलॉक है। जब आपकी अक्ल जो है, अल्लाह का दीदार हो जाएगा आपको, सही है, और आपके लतीफ़ा अना में अल्लाह का नूर आ जाएगा, ज़ाती नूर आ जाएगा, अल्लाह के वजूद से निकलने वाला नूर आ जाएगा ना, तो फिर ये सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगी बात कि अल्लाह कहाँ से आया है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह को किसी ने पैदा किया है, ये कुफ्र है। कुरान मजीद में आया कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, अब ये जो कुल शरीफ है, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो वहां पर एक तो कुफारे मक्का थे जो बुतों की पूजा करते थे, इसके अलावा यहूदी भी थे और ईसाई भी थे।
تو یہودی توحید پرست تھے، عیسائی بھی توحید پرست تھے۔ اچھا، اب کعبے میں کیا ہوتا تھا؟ کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے 360۔ یہ جو قرآن شریف میں آیا نا، اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، تم جب خانہ کعبہ میں آؤ حج کے لیے تو شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کس طرح؟ جیسے کبھی تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، اس طرح شدت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا، اب وہ جب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ وہ وہاں پر چیخ چیخ کر کے بتاتے تھے، چیخ چیخ کر کے بتاتے تھے کہ یہ جو سامنے جو بت ہے، یہ اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا، اس کا باپ فلاں تھا۔ تو وہ اپنے بتوں کا شجرہ نسب بیان کرتے تھے، بڑے چیخ چیخ کے اس کا شجرہ نسب بیان کرتے تھے۔ اور یہودی یہ دیکھتے تھے کہ یہ تو سارا کفر ہے، کیونکہ وہ تو توحید پرست تھے نا، یہودی تو وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی تو تعلیم ہے نا۔ تو اب کئی طرح کے گروہ تھے وہاں پر، ہر قبیلے کا کوئی اپنا بت تھا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کو کہ جو اچھے انسان اپنے قبیلوں میں گزرے تھے، کوئی ولی اگر گزر گیا تو اس کی وہ مورتی بنا لیتے تھے اور اس کو کعبے میں رکھ دیتے تھے، اور پھر جو ہے اس کا شجرہ نسب جو ہے بیان کیا جاتا تھا۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہودیوں کو تجسس ہوا کہ یہ عربوں میں سے کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آؤ ذرا اس کو آزماتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر حضور سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم اپنے خدا کا شجرہ نسب بتاؤ کیا ہے، آزمانے کے لیے کہ اگر یہ واقعی کوئی اللہ کی طرف سے نبی آیا ہوگا تو توحید پرست ہوگا، اللہ کو ایک مانتا ہوگا، ہیں اللہ کو ایک مانتا ہوگا، اور اگر توحید پرست نہ ہوا تو پھر یہ شجرہ نسب بیان کر دے گا، تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ نبوت کا دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ لہذا یہودی جو ہے اس نیت کے ساتھ آزمانے کے لیے حضور کو آئے، کہنے لگے کہ بھئی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ذرا آپ اپنے خدا کا شجرہ نسب بیان کر دیں، آپ اپنے رب کا شجرہ نسب بیان کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف جھانکا، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ کیا وحی آئی؟ قل هو اللہ احد۔ جب شجرہ نسب پوچھا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر جو کفار مکہ تھے وہ اپنے اپنے بتوں کے کعبے میں جا کے شجرہ نسب بیان کرتے تھے، ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور زور زور سے چیخ چیخ کر کے بیان کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا چیخ چیخ کے ذکر کرتے تھے، اب اللہ کا ذکر اتنی ہی شدت سے کرو۔ تو وہ شجرہ نسب چال دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ اپنے خدا کا شجرہ نسب تو بیان کریں۔ تو حضور کی زبان سے کیا کلمات جاری ہوئے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے۔ اب یہ جو آیا نا قرآن مجید میں، لم یلد ولم یولد، یہ اس لیے آیا تاکہ اس بات کو رد کر دیا جائے کہ شجرہ نسب نہیں ہوتا اللہ کا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا جیسا نہیں۔ جی الحمدللہ، جو بھی انہوں نے بتایا ہے مجھے بہت ہی اچھی طریقے سے اور ادھارن کے ساتھ جو بھی انہوں نے اگزامپل دیا ہے، ادھارن دیا ہے،
مجھے تو انشاءاللہ بہت ہی خوب پسند آیا ہے اور مجھے اچھے سے سمجھ میں آیا ہے. اور آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا کمنٹ کیجیے گا ضرور. اور اس کا کچھ حصہ بھی باقی ہے اس ویڈیو میں، آگے دیکھیے اور اچھے سے پورا سنیے گا، اس کی بالکل مت کیجیے گا. اور بہت خوبصورت انہوں نے پھر اور بیان کیے ہیں آگے، تو بنے رہیے دیکھتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انسانوں کو جواب دے رہا ہے، انسانوں کو، کہ تم شجرہ نسب پوچھ رہے ہو کہ اس کا باپ، اس کے باپ کا باپ، اس کے دادا کا باپ کون ہے. یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے، یہ تو انسانوں میں ہوتا ہے. ہاں، انسانوں میں عمل تولید ہوتا ہے، انسان تولد ہوتے ہیں. لم یلد، کسی نے اس کو تولد نہیں کیا، ولم یولد، نہ اس نے کسی کو تولد کیا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس امکان کو مٹا دیا کہ یہ انسان کے لیے ہے، یہ تولد ہونا، یہ پیدا ہونا، یہ جنم لینا، یہ پیدائش، یہ انسانوں کے لیے ہے، یہ رب کے لیے نہیں ہے. وہ اس سے پاک ہے. اور پھر اس نے یہ بھی تشریح فرمائی کہ جب وہ کسی کو تخلیق کرنا چاہتا ہے، دیکھو پیدا کرنے میں اور تخلیق کرنے میں بڑا فرق ہے. پیدا کرنا عمل تولید سے منسلک ہے. عام طور پر مائیں بھی کہتے ہیں، ماں جو ہوتی ہے ہماری، وہ بھی کہتی ہے دیکھو اب کتنا بڑا ہو گیا، اس کو میں نے پیدا کیا تھا. تو پیدا کرنے کا مطلب ہے ڈیلیور کرنا. آپ خالق نہیں ہیں، تو اس لفظ کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. پیدا کرنا، ٹو گیو برتھ، پیدا کرنا اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نہ تو کسی کو پیدا کرتے ہیں اور نہ ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر ہم نے کسی کو تخلیق کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عمل تولید سے مبرہ ہے، وہ صرف سوچتا ہے کہ ایسا ہو جائے، ویسا ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان یقول لہ، تو اس کے لیے وہ کہتا ہے، ان یقول لہ، اس کے لیے وہ کہتا ہے کن فیکن، وہ کن کہتا ہے، فیکن تو وہ ہو جاتا ہے. ہاں، تو جب یہودیوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت سارے یہودی ایمان لے آئے تھے نا. جب ان کو یہ پیغام ملا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو سمجھ گئے ارے بھائی یہ تو واقعی سچا نبی ہیں. اور جو ہٹ دھرم تھے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ یعنی میخے نکال رہے تھے. تو سچ ظاہر ہونے کے بعد بھی جس کے مقدر میں ایمان نہ ہو وہ گمراہی مرتا ہے. سچ ثابت ہونے کے بعد بھی. اب حضور نے کیا کچھ نہیں کیا. لوگوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، حضور نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں. اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لایا. تو بات ساری مقدر کی ہے. جس کے دل میں، جس کے مقدر میں اللہ نے ایمان لکھا ہے نا، وہی ایمان والا بنتا ہے. باقی کرشمہ قدرت، معجزے، کرامات، یہ دیکھنے کے بعد بھی اگر مقدر میں ایمان نہ ہونا آدمی، تو معجزے دیکھ کے، کرامتیں دیکھ کر بھی کافر کا کافر ہی رہتا ہے. ماشاءاللہ، انہوں نے کیا خوب ویڈیو میں اچھے سے سمجھایا ہے، اور الحمدللہ مجھے تو بہت پسند آیا. اور آگے میں اس چیز کو لوگوں کو شیئر بھی کروں گا اور بتاؤں گا بھی کہ حقیقت کیا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد کیا فیل کیے ہیں، کیا محسوس کیے ہیں، اور آپ کو کیسا لگا، اسے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں، میرا ایک اور ویڈیو آنے والا ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ روزہ رکھنا کس کو نقصان ہے. کیونکہ کچھ دنوں کے بعد روزہ آنے والا ہے، رمضان مہینہ آنے والا ہے.
तो रोज़ा किसको रखना चाहिए, किसको नहीं रखना चाहिए, इसके बारे में जिक्र होगी। और इंशाअल्लाह मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को समझाऊंगा। जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं उसको पूरा कोशिश करूंगा समझाने के लिए। तो मेरा अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रोज़ा किसको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो अस्सलामु अलैकुम, गौहर शाही, मरहबा।